اور ایک جملہ کہا کہ جس کے اندر پوری حسینیت پنہا تھی. کوئی لمبی تقریر نہیں کی، کوئی فضائل نہیں پڑھے، کوئی قصیدہ نہیں پڑھا، 9 منٹ کا خطبہ پڑھا اور ایک جملہ کہا کہ اگر حسین کربلا میں جان نہ دیتے تو آج مسلمان جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھتے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ جو آج مسجدوں سے اذان بلند ہے، یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. آج جو اسلام زندہ ہے اس میں خون حسین شامل ہے. لیکن یہ ایام تو وہ ہے نا کہ جس میں ہمارے اور آپ کی مولا اس طرف بڑھ رہے ہیں، اس منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ کل آپ نے مدینے سے روانگی کے مصائب سنے نا، تو آج وہیں سے رب دیتے ہیں کہ کل میں نے مصائب شروع کرنے سے پہلے یہ کہا نا کہ کل 1431 ہجری کا سورج غروب ہوا اور سن 1432 ہجری کا چاند نمودار ہوا. اس چھوٹے سے واقعے میں 2 تبدیلی پیش آئی. امام بارگاہ روشن ہو گئے لیکن مدینہ ویران ہو گئے. عزا خانوں میں فرش عزا بچ گئے لیکن مدینہ ویران ہو گیا. اب اللہ کا رسول اپنی قبر میں نہیں ہے، فاطمہ زہرا اپنی قبر میں نہیں. کہ ایک کاروان مدینے سے نکلا اور مکے گیا تاکہ آخری حج کو ادا کیا جائے، لیکن میرے مولا نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ مولا کا تعاقب کر رہے ہیں کہ طواف کعبہ کے درمیان ہی مولا کو شہید کر دیا جائے. ساری دنیا حج کے ارادے سے مکے میں داخل ہو رہی ہے اور رسول کا بیٹا حج کو عمرے میں بدل کے مکے سے نکل رہا ہے. مکے سے نکلے، ایک مقام ہے سالبیہ، وہاں پہ کاروان پہنچا اور کچھ دیر کے لیے میرے مولا کی آنکھ لگ گئی. غنودگی تاری ہوئی. ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر میں کھڑے بیٹے علی اکبر نے پوچھا اے بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ علی کا پوتا ہے نا. اکبر کو پتا ہے کلمہ استرجاع کب پڑھتے کہ جب کوئی بری خبر سنے کوئی انسان. اور مسلمان جب کسی کی موت کی خبر سنتے تو یہی کہتے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج علی کا پوتا علی کی بیٹے کی زبانی یہ جب سنے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ جوان بیٹا پوچھتا ہے اے بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کہا بیٹا جب تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی نا، میں نے خواب میں دیکھا کہ منادی ندا کر رہا ہے کہ یہ کاروان موت کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ کاروان موت کے دہانے جا رہا ہے. ایک مرتبہ علی کے پوتے علی اکبر نے صرف اپنے بابا سے یہی پوچھا اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے مولا نے کہا بیٹا ہم حق پر ہیں. تو شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا بابا جب ہم حق پر ہیں تو کس بات کا ڈر؟ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. کاروان آگے بڑھا. ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے کچھ سوار آتے نظر آئے. میرے مولا نے غازی عباس کو بلایا. ساری دنیا کے مشکل کشا علی تھے نا، لیکن اہل بیت کے مشکل کشا عباس ہیں. جب بھی حسین کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی کام آتا ہے نا، سب سے پہلے عباس کو بلاتے ہیں عباس یہاں آنا. بلایا عباس یہاں آنا. یہ جو کوفے سے افراد آ رہے ہیں نا ان کو ذرا بلا کے تو لاؤ. افراد 2 گھوڑے سوار کو بلایا گیا. میرے مولا نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے. کہا کوفے کی کیا حالات ہیں؟ کہا مولا ہم جب کوفے سے نکلے ہیں ہم نے مسلم کا لاشا سولی پہ لٹکا دیکھا تھا.
اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی بیٹی کہ جو کاروان میں تھی ایک مرتبہ بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بنی ہاشم کی بچی ہے نا، ایک مرتبہ سمجھ گئی، پوچھنے لگی اے چچا ایسے محبت کر رہے ہو جیسے یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے؟ ارے میرے بابا کی تو خیر ہے نا۔ ارے حسین نے گلے سے لگایا، میں کہوں گا مولا ارے یہ منظر کہیں سکینہ نہ دیکھ لے کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اسے گلے سے لگایا جاتا ہے۔ کاروان آگے بڑھا، کاروان چلتا رہا، اور ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا، ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا، حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے ایک سواری بدلی، اس نے بھی انکار کر دیا، دوسری سواری بدلی، اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ روایت میں جملہ ہے 7 سواری کے جانور بدلے ہیں، جانور نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو بلایا، کہا عباس ارے خیمے لگا دو، ہمیں اسی مقام پہ رہنا ہے۔ خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا یہاں کے اطراف کے لوگوں کو تو بلاؤ، ارے پوچھو یہ علاقہ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ایک مرتبہ بلایا گیا، کسی نے پوچھا گیا اس علاقے کا نام کیا ہے، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا، کہا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں، کہا نہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا، کہا اسے قادسیہ بھی کہتے ہیں، کہا نہیں کوئی اور کسی اور کو بلاؤ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ ایک سن رسیدہ کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ اس آنے والے نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے اس علاقے کا نام کرب و بلا ہے۔ حسین نے کربلا کا نام سنا۔ ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس خیموں کو لگا دو، ارے قیامت تک اب ہم یہی رہیں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلانا، ارے جب سے یہاں آئی ہوں میری طبیعت گھبرا رہی ہے، میرے بھائی کو بلانا۔ فضہ دوڑ کے گئی، جانے کے بعد کہا مولا آپ کی بہن آپ کو بلاتی ہے۔ حسین آئے، آنے کے بعد پوچھا اے بہن زینب ارے کس لیے بلایا؟ کہا بھائی ارے کس جگہ پہ آ کے خیمے لگائے ہیں، جب سے آئی ہوں ارے میرا دل گھبرا رہا ہے، ارے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ارے حسین نے عجیب جواب دیا اے زینب اب قیامت تک ہم یہی رہیں گے، اور یہ جو بیوی رو رہی ہے ارے نہیں پہچانی ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے، جب سے مدینے سے نکلے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا پوچھو یہ زمین کن کی ہے؟ عباس نے اطراف کے لوگوں کو بلایا، پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا قبیلہ بنی اسد کی ہے۔ مولا نے 60,000 درہم پہ یہ زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد ایک مرتبہ بنی اسد کے قبیلے کو یہ زمین واپس کر دی، کہا یہ 60,000 درہم بھی لے جاؤ، یہ زمین بھی تمہاری